مغرب سے پہلے پہلے آپ نے عرفات کا میدان نہیں چھوڑنا، کیونکہ اگر آپ نے عرفات کا میدان مغرب سے پہلے چھوڑ دیا تو آپ کے اوپر دم آ جاتا ہے۔ اگر تو آپ جوان ہیں، اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، یہ زیادہ لمبے ٹریول نہیں ہے، مینا سے عرفات جانا، عرفات سے مزدلفہ آنا، مزدلفہ سے واپس جو ہے حج کے لیے آنا، ایک ایک گھنٹہ، دو دو گھنٹے، یا زیادہ سے زیادہ 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے، اگر آپ ہلکے چل رہے ہیں یا رش زیادہ ہے 2.5 سے 3 گھنٹے لگ جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو گاڑیوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں میں پھیٹ جاتے ہیں، گاڑیوں میں پھنس جاتے ہیں، تو وہ لوگ بعض اوقات 5 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مینا کے اندر بس ایک دن گزار کے آ گئے، اب یہیں ہوٹل میں رہ لیتے ہیں، واپس مینا کون جائے۔ یہ 5 راتیں مینا میں رہنا مسنون ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جو ہے یہاں سے واپس مینا میں جائیں، مینا میں اپنے خیموں میں 10 کی رات، 11 کی رات، 12ویں کی رات آپشنل ہے۔ حرم میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ انسان طواف کرے، ٹھیک ہے نا۔ ایک عام حالات کے اندر مسجد میں جا کے نماز پڑھنا سب سے افضل عمل ہے، لیکن حرم شریف کے اندر نماز سے افضل یہ ہے کہ انسان طواف کرے۔ کوشش یہ کریں کہ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ مجمع کو لے کے جانے والی مینجمنٹ ہے اور وہ اپنے طور پہ تیاریاں کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 تاریخ کو صبح فجر کے بعد گئے تھے، مینا کے لیے نکلے تھے، لیکن وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ 7 تاریخ سے ہی لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ وہ پیدل خود پہنچ سکتا ہو اور بآسانی اس کو خیمے تک، کیونکہ اتنا مشکل نہیں ہے، جو عزیزیہ میں رہنے والے ہیں وہ 1 گھنٹے میں اگر پیدل چلیں تو آسانی سے مینا میں خیمے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا ہے کہ جو بآسانی خود پہنچ سکتا ہے تو فبیہا، اس کو چاہیے کہ سنت پر عمل کرے، 8 تاریخ کو صبح خود چلا جائے۔ اور اگر اس کو لگتا ہے کہ میں آسان ہے رستہ، ایک ہی پل جا رہا ہے سیدھا سیدھا، سب اسی رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ علامات لگی ہوئی ہوتی ہیں، بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں، جگہ جگہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں رہنمائی کرنے والے، پریشانی انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگی۔ تو وہاں گم بھی گئے تو کیا ہے، اللہ کی زمین ہے، سب جگہ ساری جگہ مبارک ہے، تو وہ وہاں تو جگہ ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہاں تو گھما ہی دے ہمیں کہیں تو ہم گھومیں، ہر جگہ ٹریک پر رہتے ہیں، تو یہاں تو ہم گھوم جائیں کم از کم، تو یہاں تو ہم دیواروں کے ساتھ جو ہے وہ ٹکریں مارے، یہاں تو ہم کوئی بھی عمل کریں یہ ثواب ہی ثواب ہے، تو وہاں تو چلنا پھرنا ہی ہے۔ 8 تاریخ کو جو جانا ہے ہمیں عرفات سے پہلے ہم کو نیت کریں گے، احرام باندھیں گے، جی جی نوافل بھی پڑھیں گے، جی جی، یہ مکہ مکرمہ میں ہی آپ پڑھیں گے، یہ ہوٹل میں بھی کر سکتے ہیں آپ یہ کام، اور یہ آپ مسجد حرام میں جا کے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ مسجد حرام گئے، وہاں پہ جا کے آپ نے نوافل پڑھے، اور پھر وہاں پہ جا کے آپ نے حج کی نیت کر لی، وہی سیم اسی طرح جس طرح آپ نے یہاں پہ عمرے کی نیت کی تھی، اسی طرح 2 گانے طواف پڑھا اور پھر تلبیہ پڑھا، اور تلبیہ کثرت سے پڑھنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، دیوانہ وار جس کو کہتے ہیں نا کہ دیوانہ وار تلبیہ پڑھے، یہ اللہ کو مقبول ہے، یہ اللہ کو محبوب ہے۔ یہ یہاں پر آ کے ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ اس کو زید کو برا لگ رہا ہے یا عمر کو برا لگ رہا ہے، اللہ نے حکم ہی دیا ہے، سب کو یہ حکم دیا ہے، خالی مجھے تھوڑی دیا۔ تو کہیں کسی کی نیند خراب ہو رہی ہو تو کوشش کرے وہاں نہ کرے، لیکن عام رستوں میں یا جگہوں پہ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی، حج کا حصہ ہے، بالکل طواف قدوم حج کا حصہ ہے، اور حج کا شروع ہوتا ہے طواف قدوم سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب مکہ مکرمہ میں نہیں ہیں۔ وہ قدوم کا مطلب کیا ہے؟ ویلکم۔ تو چونکہ ہم سب مکی نہیں ہیں، باہر ملک سے جا رہے ہیں، تو ہم 2 طواف کرتے ہیں، ایک پہلا طواف قدوم کرتے ہیں اور دوسرا طواف حج کرتے ہیں، حج کا طواف جو ہم طواف زیارت کہتے ہیں۔ تو لیکن مکہ مکرمہ میں رہنے والا وہ طواف قدوم نہیں کرتا، اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ سارے کے سارے وہاں جا رہے ہیں تو ہم جا کے گویا کہ ایک ویلکم طواف کرتے ہیں، ایک طواف قدوم کرتے ہیں۔ طواف قدوم کرنے کے بعد پھر ہم چلے جائیں مینا کی طرف۔ مینا کے اندر ہم نے جو ہے وہ جا کے 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں یہاں کوئی کام نہیں ہے، اللہ کے بندوں نے یہاں پہ آ کے عبادات کی ہیں، مستقل نوافل میں مشغول رہنا، مستقل دعاؤں میں مشغول رہنا، ذکر اذکار میں مشغول رہنا، یہ وہاں کا عمل ہے۔ تو وہاں پر جب آپ پہنچیں گے، آپ فجر کے بعد نکلے ہیں تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ 5 نمازیں آپ نے وہاں پڑھنی ہیں۔ یہاں پر بھی مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ وہ لوگ فجر کا انتظار نہیں کرتے، وہ کوشش کرتے ہیں عشاء کے بعد سے لوگوں کو آگے عرفات منتقل کرنا شروع کر دیں۔ تو 9 تاریخ کی صبح فجر کے بعد اگر آپ کو منتقل کر دیتے ہیں یا ظہر سے پہلے پہلے منتقل کر دیتے ہیں عرفات، تو عرفات میں جا کے آپ نے ظہر اور عصر پڑھنی ہے۔ ظہر اور عصر کے اندر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو وہاں پہ مسجد نمرہ کے اندر جو حج کی نماز ہو رہی ہے، وہاں حج کا امام موجود ہے، اگر اس کے پیچھے ہم پڑھیں گے تو ہم جمع بین الصلاتین کریں گے، یعنی ظہر اور عصر امام کے پیچھے پیچھے ایک ساتھ ایک ہی وقت میں پڑھیں گے۔ لیکن اگر ہم انفرادی طور پہ اپنے خیموں کے اندر الگ اپنی جماعت کر کے نماز پڑھیں تو اس صورت میں ہم ظہر اپنے وقت میں پڑھیں گے اور عصر اپنے وقت میں پڑھیں گے، 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ اگر امام وہاں پہ مثال کے طور پہ کوئی مقیم ہے، ویسے تو مقیم نہیں ہوتا وہاں پہ، سارے ہمارے گروپ کے ہی ساتھی ہوتے ہیں، تو سب 2 مسافر ہیں تو 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ اگر مقیم امام ہے تو وہ 4 رکعت پڑھائے گا،
اور وہ اگر اس کے پیچھے آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی 4 رکعت پڑھنی پڑے گی. لیکن عام طور پہ ٹریولنگ کے اندر آپ کو مسافر ہی ہوتے ہیں، امام بھی مسافر ہوتا ہے، تو 2 رکعتیں پڑھیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ سنتیں نہیں پڑھنی. سنتیں جو ہے یہاں پر پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ایک انسان کو سہولت ہو تو انسان کو سنتیں پڑھنی چاہیے. انسان کو سنتیں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. شریعت نے یہ کہا کہ یہاں سنتیں ضروری نہیں ہے، یہ آپ کی سہولت کے لیے کہ سفر میں ہے، مشقت ہے، تو بھئی فرض کے اوپر اکتفا کر لیا گیا اور فرض کو بھی مختصر کر دیا گیا. لیکن اگر آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کا انوائرمنٹ اتنا زیادہ جو ہے وہ تھکا دینے والا نہیں ہے تو آپ سنتوں کا بھی اہتمام کریں، سنتیں بھی پڑھیں. تو ظہر آپ نے اپنے وقت میں پڑھنی ہے، عصر آپ نے اپنے وقت میں پڑھنی ہے. مغرب سے پہلے آپ نے عرفات کا میدان نہیں چھوڑنا، کیونکہ اگر آپ نے عرفات کا میدان مغرب سے پہلے چھوڑ دیا تو آپ کے اوپر دم آ جاتا ہے. مغرب وہاں پڑھیں، مغرب کا وقت کا انتظار کریں، مغرب کی اذانیں ہو جائیں، مغرب کا وقت شروع ہو جائے، عرفات کے میدان سے نکلیں. نہ راستے میں آپ نے نماز پڑھنی ہے مغرب، چاہے مغرب کا وقت نکل جائے. مزدلفہ پہنچ کر ہی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے نماز کا. مزدلفہ پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھنی ہے، اور یہاں پر مغرب اور عشاء کے درمیان سنتیں نہیں پڑھنی. یہ دونوں نمازیں جمع بین الصلاتین ہوں گی. چاہے آپ امام تو وہاں پہ کوئی ہوتا نہیں ہے، انفرادی اپنے اپنے خیموں میں یا اپنے اپنے طور پہ لوگ پڑھتے ہیں، تو یہاں پر آپ جو ہے جمع بین الصلاتین کریں گے، مغرب اور عشاء ایک ہی وقت میں. ایک جو چھوٹا سا میں آپ کو بات کر دوں، ذاتی طور پہ میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ دیکھیں یہ سارا جو ٹریولنگ ہوتی ہے نا، یہ انتہائی جو ہے نا وہ دشوار ہوتی ہے. اور خاص طور پہ لوگ جو گروپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ ایک ایک بندے کی وجہ سے پوری 50 آدمیوں کی گاڑی رکی ہوئی ہوتی. ایک بندہ بھی آگے پیچھے ہے یا کوئی بھی ایسا چھوٹا سا مسئلہ آ گیا تو 50 کے 50 جو گروپ ممبرز ہوتے ہیں متاثر ہوتے ہیں. کوشش یہ کریں کہ ان 5 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ٹریول آپ پیدل خود کریں. اگر تو آپ جوان ہیں، اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، یہ زیادہ لمبے ٹریول نہیں ہے. منی سے عرفات جانا، عرفات سے مزدلفہ آنا، مزدلفہ سے واپس جو ہے حج کے لیے آنا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے، اگر آپ ہلکے چل رہے ہیں یا رش زیادہ ہے 2.5 سے 3 گھنٹے لگ جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں جو گاڑیوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں میں پھیٹ جاتے ہیں، گاڑیوں میں پھنس جاتے ہیں، تو وہ لوگ بعض اوقات 5 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو اگر آپ کے اندر ہمت ہے، آپ کے اندر جو ہے وہ طاقت ہے، اور آپ خود یہ کام ٹریولنگ کر کے خود پیدل چل کے کر سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ سارا کا سارا حج جو ہے اس میں ثواب بھی زیادہ ہے اور اس میں سہولت بھی زیادہ ہے کہ آپ اپنے طور پہ جو ہے وہ سفر کرتے رہیں اور پیدل جو ہے وہ اپنے سارے کے سارے معمولات ادا کر لیں. لیکن اگر آپ مثال کے طور پہ ضعیف ہیں، آپ کمزور ہیں اور آپ جو ہے گروپ کے ساتھ ساتھ ہی چلنا چاہتے ہیں، فبیا پھر آپ گروپ کے ساتھ ساتھ ہی اپنی سیٹنگ بنائیں. تو آپ مزدلفہ آ گئے، مزدلفہ میں آنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ مثال کے طور پہ مغرب اور عشاء پڑھی. یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا سنت ہے. لوگ یہ کہتے ہیں یہاں تہجد کی نماز پڑھیں اور یہاں نوافل میں مشغول ہو جائیں. تو جس طرح یہاں تہجد کی نماز پڑھنے میں فضیلت ہے اور ثواب ہے، آرام کرنے میں بھی ثواب ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی یہاں پہ برکتیں رکھی، اور یہیں سے آپ کو جو ہے وہ رمی جمرات کے لیے کنکریاں بھی اکٹھی کرنی ہے صبح جانے سے پہلے. تو 70 کنکریاں آپ لے لیں، اور کنکریوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو بوتلیں ہوتی ہیں نا، بوتلیں، وہ بوتل آپ لے لیں، اور بوتل کے اندر جو اس کا سائز ہوتا ہے ڈھکن کا، چھوٹی کنکری ہی جا سکتی ہے. 70 کنکریاں جو گول ہوتی ہیں کانکریٹ کی، وہ وہاں سے ملتی ہیں، وہیں زمین میں پڑی ہوتی ہیں، وہ آپ اس میں ڈال لیں اور ان کو دھو لیں اچھی طرح، تاکہ وہ پیروں میں یا پھر چپلوں کے نیچے جو آتی ہیں کیچڑ وغیرہ میں ہوتی ہیں تو وہ صاف ناپاک نہ ہو، صاف ہو جائیں. تو یہ آپ 70 کنکریاں یہاں سے جمع کر لیں. یہاں پر آپ نے فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب آپ کا 10ویں تاریخ شروع ہو گئی. اس دن کے اندر آپ کے 4 عمل ہیں. رن حج جس کو کہا جاتا ہے، رمی، نحر، حلق، طواف. یعنی آپ یہاں سے نکلیں گے، یہاں سے نکل کر آپ جب جائیں گے تو درمیان میں آپ کے منی کے خیمے آ جائیں گے. منی کے خیموں کو آپ چاہیں تو آرام کر لیں وہاں پر، چاہیں تو آپ منی کے خیموں کو کراس کرتے ہوئے آگے چلے جائیں، جمرات سامنے ہوں گے آپ کے. اس دن صرف ایک ہی جمرہ عقبہ کی رمی ہوتی ہے، ایک جمرے کی رمی ہوگی، 7 پتھر اس کو ماریں گے. رمی کرنے کے بعد آپ حکومت کی گورنمنٹ کی کال کا انتظار کریں یا ان کو انفارم کریں یا گروپ لیڈر کو بتا دیں کہ میری رمی ہو گئی ہے، میری قربانی کرا دی جائے. عام طور پہ ان کو بتا دیا جائے تو آپ کی قربانی جلدی کرا دیتے ہیں. آپ نے ان سے قربانی کرا دی، آپ کو اوکے کا میسج آ گیا کہ آپ کے نام سے آپ کی قربانی ہو گئی ہے، تو آپ اس کے بعد پھر حلق کرا لیں. حلق کے لیے دونوں آپشن ہیں کہ آپ یا تو منی کے اندر اپنے خیموں میں چلے جائیں، وہاں حلق کرا لیں، یا مکہ مکرمہ میں آپ چلے جائیں، وہاں جا کے اپنے ہوٹل میں جا کے حلق کرا لیں، کیونکہ ابھی تو آپ کو طواف زیارت کے لیے جانا ہے. تو اگر اسی دن میں پاسبل ہو تو سب سے افضل پہلا دن ہے کہ جس میں یہ چاروں کام ہو جائے. اور پہلے دن میں سب سے زیادہ سہولت، تھوڑی ہمت تو کرنی پڑتی ہے، انسان تھک جاتا ہے انسان سب چیزوں سے، لیکن پہلے دن رش سب سے کم ہوتا ہے حرم میں. دوسرے اور تیسرے دن بہت رش ہوتا ہے. تو اگر آپ پہلے دن یہ کام کر سکتے ہو کہ آپ دوپہر شام تک حلق سے فارغ ہو گئے، آپ رات کو چلے جائیں. اب جب آپ حلق کرا لیتے ہیں تو احرام کی تمام پابندیاں آپ سے ختم ہو جاتی ہیں.
بس صرف آپ اپنی اہلیہ کے پاس نہیں جا سکتے، صرف صحبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے علاوہ تقریباً تمام چیزیں اس کے لیے حلال ہو گئیں۔ آپ سلے ہوئے کپڑے پہنیں، آپ خوشبو لگائیں، آپ غیر ضروری بال صاف کریں، آپ جو ہے سارے کے سارے جو ہے وہ ہوٹل میں جا کے تیار ہو جائیں اچھی طرح، اور پھر آپ جا کے جو ہے وہ طواف زیارت کے لیے چلے جائیں۔ طواف زیارت جب آپ کر لیتے ہیں، طواف سے فارغ ہو جاتے ہیں، اگر آپ سعی پہلے کر چکے ہیں تو آپ کو اب کوئی ضرورت نہیں، آپ کا حج کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر آپ نے سعی نہیں کری تو پھر آپ کو سعی بھی کرنی ہے اس طواف کے بعد، اسی طریقے سے جس طرح آپ نے طواف قدوم میں کی، عام کپڑوں میں ہی، بالکل عام کپڑوں میں ہی آپ صحیح کر لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ صحیح سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو 5 دن ہیں یہ مینا کے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مینا کے اندر بس ایک دن گزار کے آ گئے، اب یہیں ہوٹل میں رہ لیتے ہیں، واپس مینا کون جائے۔ یہ 5 راتیں مینا میں رہنا مسنون ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جو ہے یہاں سے واپس مینا میں جائیں، مینا میں اپنے خیموں میں 10 کی رات، 11 کی رات، 12ویں کی رات آپشنل ہے، آپ چاہیں تو گزاریں چاہیں تو نہ گزاریں، کیونکہ 10 کے بعد 11 اور 12 کی رمی تو کمپلسری ہے، پھر تو آپ کو لازمی کرنی ہے، لیکن 13 کی رمی کمپلسری نہیں ہے۔ تو 13 کی رمی آپ چاہیں تو وہاں پر رکیں گے تو کرنا پڑے گی، نہیں رکیں گے تو آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ انسان جب وہاں گیا ہے اور تو کوئی کام ہے نہیں، تو بھائی جو کام کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور 13ویں کی رمی کا مزہ ہی بہت آتا ہے، کیونکہ 11 اور 12 کو تو فل رش اور انسان کو لطف اندوز ہونے کا ہی موقع نہیں ملتا، دھکوں میں اور ان چیزوں میں سارا وقت نکل جاتا ہے۔ 13ویں تاریخ کو جاتا ہے تو تقریباً 80% مجمع جا چکا ہوتا ہے، تو ہر چیز کو قریب سے دیکھنے کا، اطمینان سے کرنے کا بڑا اچھا موقع ہوتا ہے، تو وہاں 13ویں تاریخ کو بھی رک جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو آپ 10 کی رمی کرتے ہیں اس کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے، آپ صبح سے لے کے رات تک میں جس وقت میں چاہے کریں، لیکن 11ویں اور 12ویں کی رمی آپ کو زوال کے بعد ہی کرنی ہے، زوال کے بعد کرنے کی اجازت ہے، اور مغرب سے پہلے پہلے کر لیں۔ البتہ اگر آپ عورتیں ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ بزرگ ہوں، بچے ہوں، آپ جو ہے وہ دن میں رش میں نہیں جا سکتے، تو آپ کے لیے رات میں جانے کی بھی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ایک عام آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ زوال کے بعد وہ چلا جائے اور مغرب سے پہلے پہلے اپنی رمی سے فارغ ہو جائے۔ تو 11ویں اور 12ویں تاریخ کو آپ رمی کر لیں، اور 12ویں تاریخ کی رات یعنی 13ویں کی رات کو بھی اگر آپ رک جائیں گے تو آپ صبح رمی کر کے چلے جائیں، اور اگر آپ نہیں رکتے تو آپ 12ویں کو ہی واپس مکہ آ سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ جو 11ویں اور 12ویں تاریخ کو رمی ہوگی، اس میں تینوں جمرات کی رمی ہوگی، اور آپ جانتے ہیں کہ 3 جمرات کو 7 پتھر لگیں گے تو یہ 21 بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو 21 پتھروں کی رمی ہوگی، اور پہلے دن آپ کی صرف 7 پتھروں کی رمی ہوگی، ٹوٹل اگر آپ ان کا حساب لگائیں گے تو یہ 70 پتھر ہی بنتے ہیں چوتھے دن کی رمی کو شامل کر کے۔ تو یہ ہمارا ایک مختصر جو ہے طریقہ حج ہو گیا۔ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جب رمی جمرات سے فارغ ہو گئے 12ویں اور 13ویں تاریخ کو، پھر اس کے بعد آپ کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزاریں، وہاں پر کوشش یہ کریں کہ جتنا زیادہ طواف کر سکتے ہوں۔ دیکھیں ویسے تو پوری دنیا کی مساجد کے اندر انسان نماز پڑھتا ہے، لیکن حرم شریف واحد وہ جگہ ہے جہاں انسان طواف کر سکتا ہے، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حرم میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ انسان طواف کرے، ٹھیک ہے نا۔ ایک عام حالات کے اندر مسجد میں جا کے نماز پڑھنا سب سے افضل عمل ہے، لیکن حرم شریف کے اندر نماز سے افضل یہ ہے کہ انسان طواف کرے اور طواف کے اندر مشغول رہے۔ جتنا وقت آپ طواف کے اندر رہ سکتے ہو رہیں، اس کے اندر اپنے تعلق کو برقرار رکھیں، مضبوط کرنے کی کوشش کریں، دنیاوی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ انسان حج سے فارغ ہوتا ہے، بچوں کے بھی فون آنا شروع ہو گئے، اہلیہ بھی پریشان ہو گئیں، اب کہتی ہیں ویڈیو کال کرو، پھر اس کے بعد وہ اپنے شاپنگیں بھی شروع ہو گئیں، سارا انسان کیا کرائے پہ پانی پھیر دیتا ہے ان چند دنوں میں۔ تو کوشش یہ کریں کہ جو آپ نے ذخیرہ اکٹھا کیا ہے اتنے دنوں کے اندر اتنی محنت کے ساتھ، اس کو برقرار رکھیں، اس کو لے کر پاکستان تک آئیں، تاکہ آپ کی زندگیوں میں تبدیلیاں ہوں، آپ کی جو ہے وہ اعمال میں تبدیلی ہو۔ آپ کا حج ہو اور آپ کی زندگی تبدیل نہ ہو تو یہ ایک بہت بڑے خطرے کی الارم ہے کہ شاید آپ کا حج قبول نہیں ہوا۔ حج ہو جائے اور اس حج کی زندگی انسان کو تبدیل کر دے تو یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حج قبول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے کرنے کی۔ اور اچھا ایک چیز جو میری رہ گئی آپ سے بات کرنی، کوشش یہ کریں کہ پورے سفر کے اندر ایک معاون ضرور ہو آپ کا، یعنی پوچھ کے اعمال کر لیں۔ کوئی عالم اگر آپ کے رابطے میں ہو، کوئی مفتی صاحب آپ کے رابطے میں ہو، تو اپنے کسی بھی مسئلے میں پھنسیں تو ان سے کانٹیکٹ ضرور کر لیں، کیونکہ یہ مسائل حج ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزوں کی وجہ سے، جنایت کی وجہ سے انسان پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو گائیڈنس ہوگی تو انسان بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، گائیڈنس نہیں ہوگی تو انسان تو اگر بہتر یہ ہے کہ آپ کے سفر کے اندر، آپ کے گروپ کے اندر کوئی ایک عالم موجود ہے، کوئی مفتی موجود ہے، یہ تو آپ کے لیے سب سے بہترین کام ہو گیا، آپ کا مسئلہ ہی حل ہو گیا وہاں پہ تو۔ لیکن اگر نہیں ہے تو آپ کسی ایک آدمی سے رابطے میں رہیں جس کو آپ فوراً مسئلہ پوچھیں اور وہ آپ کو مسئلہ بتا دیں۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی نہ ملے تو آپ بالکل بندے کو میرا نمبر لے لیں، آپ مجھ سے رابطہ کریں، رات کے 3 بجے کریں، 4 بجے کریں،
کسی حاجی کی کوئی ادنا خدمت بھی ہو جائے، اس سے بڑی شرف فضیلت کی بات کوئی نہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو بالکل اس طرح کی کوئی بھی گائیڈنس چاہیے ہو، کوئی بھی رہنمائی چاہیے ہو، تو آپ بالکل نمبر لے لیں یوسف بھائی سے، انشاءاللہ رابطہ کر لیں، پوچھ لیں ہاتھ کے ہاتھ۔ اگر آپ کو نمبر کی ضرورت ہو، وہاں کوئی مل جائے اچھا عالم، مستند عالم جو آپ کو صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ موبائل سے دور رہیں اور اس کی طرف لگیں۔ لیکن اگر وہاں نہیں ملتا تو پھر آپ کی ضرورت ہے، پھر آپ کو چاہیے ہوگا تو آپ وہ لیں۔ دوسرا، اپنے گروپ کے اندر کوئی ایک امیر بنا لیں۔ کوشش یہ کریں کہ ہم 5 آدمی ہیں نا گروپ میں، 10 آدمی ہیں گروپ کے اندر، تو گروپ میں کسی ایک کو کہہ دیں بھائی زاہد بھائی آپ ہمارے امیر ہو، یعنی ہر معاملے میں جہاں پہ ہمارا کلیش ہوگا نا، ہمارا کوئی اختلاف ہوگا، بس آپ کی بات آخری بات ہوگی، کیونکہ آپ کو ہر لمحے کے اندر وہاں پہ یہ مسئلے پیش آئیں گے کہ آپ یہ کہیں گے کہ یوں کر لیا جائے، اگر کہے گا نہیں یوں کرو، اب پھر اس میں لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پہلے دن ہی ایک آدمی کو، ایک معمر آدمی کو، ایک جو ایکسپیرینس والا آدمی ہے اس کو آپ نے امیر بنا دینا ہے۔ جیسے ہمارے تبلیغ والے ساتھی کرتے ہیں نا، بھائی اگر گشت پہ جا رہے ہیں ایک کو امیر بنا دو، کوئی بھی مسئلہ پیش آئے ہم اس سے کہہ دیں گے۔ تو یہ امیر بنانا یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی بھی اگر سفر کریں تو ایک کو امیر بنا دیں تاکہ اتفاق رائے سے کام ہو جائے۔ تو حج کے اندر اتفاق رائے کی بہت ضرورت ہے، تو اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا دیا جائے، اور پھر امیر لازمی سی بات ہے کبھی آپ کی چاہت کے مطابق فیصلہ کرے گا، کبھی آپ کی چاہت کے خلاف فیصلہ کرے گا۔ جب ہم نے امیر بنا دیا تو اب ہمیں اطاعت ہی کرنی ہے، اب ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو امیر چنتے وقت بہتر آدمی کو چن لیا جائے، پھر اس پر مکمل اعتماد کیا جائے کہ یار اب جیسا یہ کہے گا نا، یہ کہے گا اس ٹائم پہ یہاں سے آگے بڑھنا ہے ہم بڑھ جائیں گے، یہ کہے گا کھانے کے لیے اتنے وقت پر جمع ہونا ہے ہم جمع ہو جائیں گے، یہ کہہ رہا ہے فلانے کام کو اس طرح کرنا ہے، یہ دونوں خدمت کریں گے، یہ دونوں فلانے چیز لے کر آئیں گے، یہ دونوں یہ لے کر آئیں گے، اس کی بات ماننی ہے۔ تو یہ سفر کے اندر آپ کو خوشگوار بنا دے گا۔ تو ایک مستند عالم سے رابطے میں رہیں جو آپ کے مسائل وغیرہ حل کرتا رہے، آپ کی ضروریات کو آپ کو بتاتا رہے، مجھ سے یہ کام ہو گیا، میرے بال ٹوٹ گئے، میں فلانی جگہ پہ جا رہا تھا، میرے خون نکل آیا، کیا کروں؟ وہ آپ کو ہاتھ کے ہاتھ بتا دے، بھائی ایسا کر لو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ امیر بنا دیں اپنے درمیان سفر کے اندر، جس کو آپ امیر بنائیں پھر وہ آپ کا جو فیصلہ کرے اس پر اعتماد کریں۔ اور اگر آپ کو امیر بنا دیا جائے تو یہ ذہن میں رکھیں امیر القومی خادمون، یہ جو امیر ہے قوم کا وہ ان کا خادم ہے۔ آپ کو امیر اس لیے نہیں بنایا کہ آپ صوفے پہ چڑھ کے بیٹھ کے آرڈر چلائیں، آپ کو امیر اس لیے بنایا کہ آپ ہر ایک کی خدمت کریں۔ آپ سامان اٹھانا ہو تو آپ سب سے پہلے بھاگ کے اٹھائیں کہ میں امیر ہوں، اس کا مطلب میں خادم ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے خادم اعلیٰ تو آپ نے سنا ہی ہے نا، آج کل بہت دنیا کی خدمت کر رہے ہیں، تو آپ بھی ایسے ہی پوری دنیا کی خدمت میں لگ جائیں کہ بھائی ہم امیر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے بڑے خادم ہیں، جو کام ہوگا سب سے مشکل کام اپنے ذمے لے لیں، یا یہ میں کروں گا تاکہ دوسروں کی راحت ہو۔ تو اسی طرح انشاءاللہ سارے ساتھیوں کی سہولت کا خیال رکھا جائے گا۔